Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ کہیے اور اونچی آواز سے کہیے، توجہ رکھیے گا۔ یہ جب سبحان اللہ کہنا ہے نا، اس کی نیت کیجئے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت بھی لگ جاتا ہے۔ محبت سے کہنا ہے کیا؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ایک محفل کا ذوق بھی بنے گا اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفل پاک کی برکتوں میں نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اس کا ایک کو بالکل بند کر دیں، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان کے بیٹے غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ جنگ بدر ختم ہوئی، بعد میں اسلام لے آئے۔ اب صدیق اکبر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جی آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ جس دن ہماری جنگ ہوئی تھی؟ فرمایا ہاں بیٹا یاد ہے۔ ابا جی آپ اس دن میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے باپ ہیں، تو میں نے تلوار نہیں چلائی، آپ کی گردن پہ نہیں چلائی، آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے باپ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی، آپ جلال میں آئے، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ فرمایا بیٹا اس دن تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا کی قسم اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کر نہیں، محمد عربی کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تیرے جسم سے جدا کر دیتا۔ کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ تم سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ مغز روح قرآن، مغز قرآن جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ پورے کا پورا ایمان ہی حضور کی محبت ہے، پورے کا پورا ایمان ہی حضور کی محبت ہے۔ سنیے، غزوہ احد ہوا، میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش رکھ کے اپنی گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا۔ غزوہ احد ہوا، ایک عورت کے تین بڑے سہارے ہوتے ہیں، اس کا باپ، اس کا شوہر اور اس کا بھائی۔ ایک روایت میں بیٹا بھی ہے۔ چار اس کے سہارے ہوتے ہیں، باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی۔ ایک صحابیہ قربان جائیے صحابیہ کے اوپر۔ غزوہ احد میں مشہور ہوا تھا کہ حضور شہید ہو گئے۔ اب یہ خبر مدینے پہنچی، اب وہاں جو صحابیہ تھیں اب وہ بڑے تڑپ اٹھے کہ حضور کہاں گئے۔ غزوہ احد سے واپسی بھی صحابہ آ رہے تھے، یہ رستے میں کھڑے ہو گئیں، پوچھا کہ حضور کیسے ہیں؟ باپ کا نہیں پوچھا، بیٹے کا نہیں پوچھا، بھائی کا نہیں پوچھا، شوہر کا نہیں پوچھا، پوچھتی ہیں میرے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ آواز آتی ہے
تیرا باپ شہید ہو چکا. کہا باپ کا نہیں پوچھا، حضور کا بتاؤ. آواز آئی تیرا بیٹا بھی، کہا حضور کا بتاؤ. کہا تیرا بھائی بھی، کہا حضور کا بتاؤ. کہا شوہر بھی گیا، کہا حضور کا بتاؤ. کہا حضور بالکل خیریت سے ہے. حضور خیریت سے. کہاں پہ ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح. جب حضور کا چہرہ دیکھ لیا، کہتے ہیں جب میرے نبی خیریت سے ہیں مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور سنیے، ایک صحابی ہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ. کفار مکہ نے پکڑ لیا، پھانسی کا حکم ہو گیا بھی اس کو پھانسی دو. پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں صحابی رسول کو، زید بن دسنہ کو، پھانسی گھاٹ کی طرف. ایک پوچھنے لگا، زید سچ سچ بتانا، تو جو پکڑا گیا ہے تو محمد کی وجہ سے پکڑا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری جگہ پر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے گھر میں آرام سے رہتا؟ زید بن دسنہ تڑپ اٹھے، فرمانے لگے خبردار میرے نبی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نکالا، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں. بات وہی آ گئی کہ سب لوگوں سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے کرنی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.